اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 117 سے آیت نمبر 124 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 117۔ مثل ما ينفقون، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں، کمثلی جیسے مثال، ریحٍ ہوا کی، فیہا اس میں، سر پالا ہو، پالا کہتے ہیں سخت سردی کو، اصابت ہرسا وہ پہنچے کھیتی کو یا جائیداد کو، قوم ظلموا انفسہم ایسی قوم کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فاہلکت سو اسے تباہ و برباد کر دے، اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر، اور ولیکن اور لیکن انفسہم یظلمون وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، بطانۃ رازدار، من دونکم تمہارے علاوہ، لا یلونکم نہیں وہ کمی کرتے، خبالہ تمہاری خرابی میں یا تمہیں نقصان پہنچانے میں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما انتم کہ تم تکلیف میں مصیبت میں پڑ جاؤ، قد تحقیق بدت البغضاء واضح ہو گیا بغض یا واضح ہو جاتا ہے بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان کے منہ سے، یعنی جو باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہے، وما اور جو تخفی صدورہم جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں یا جو تمہیں وہ ظاہر نہیں کرتے، اکبر زیادہ بڑا ہے یعنی زیادہ خطرناک ہے۔ قد تحقیق بینا لکم الآیاتی واضح کر دی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھو۔ اس میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں، ریحٍ ہوا، سر پالا سخت سردی، اصابت پہنچنے کے معنی میں ہے، پرانا ورڈ ہے یہ، ہرس کھیتی یا جائیداد، اہلکت تباہ کر دے، بطانۃ رازدار، یلونکم کمی کرتے، خبالہ برائی میں یا تمہاری تکلیف میں، انتم تم تکلیف میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ، پریشانی میں پڑ جاؤ، بدت واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، بغضاء بغض کہتے ہیں، بغض و عناد دشمنی، افواہم ان کے منہوں سے، یہ بھی پرانا ورڈ ہے۔ یہ دو آیتوں میں 8 الفاظ نئے تھے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ہمارے ویسے جانے پہچانے ہیں جس سے ہم مائنس کر سکتے ہیں، نئے اس میں کاؤنٹ نہ کرے اسے، تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ بغض بھی ہم کو پتہ ہے، تو ویسا اگر دیکھا جائے تو 2 4 6، یہ 2 آیتوں میں 6 الفاظ نئے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں، ہاں انتم ہاں تم، اولائی تم وہی ہو، تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ تمام آسمانی کتابوں پر، وَإِذَا اور جب لقوکم وہ تم سے ملتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب
خلو اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، ازو کاٹ کھاتے ہیں، علیکم تم پر، اناملا اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے یا غصے کے مارے۔ قل آپ کہہ دیجئے، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم تمہارے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ، علیم جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کے رازوں کو۔ ان تمسسکم اگر تمہیں پہنچتی ہے، حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم تو برا لگتا ہے ان کو، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر تمہیں پہنچتی ہے، سیئۃ کوئی تکلیف کوئی پریشانی، یفرحوا بہا تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکے گی، کیدہم ان کی چالیں، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں، ان اللہ بما یعملون محیط بے شک اللہ جو وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہے۔ تو محیط آگے کے پیج پہ ہے، اسے بعد میں دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں اس میں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ عزو کاٹ کھاتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، اناملا انگلیاں، غیظ غضب غصہ آتا ہے آپ کو، موتو مر جاؤ، موت اسی سے بنے ہوا ہے، تمسسکم تمہیں پہنچتی ہے، حسنت یہ بھی پتہ ہے اچھائی بھلائی، تسوہم برا لگتا ہے ان کو، یفرحو اس سے پہلے گزر چکا ہے، قیدہم یضرہم یہ بھی پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو آیتوں میں تین الفاظ نئے تھے، اور ایک جو آخری میں محیط ہے وہ بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ دو آیتوں میں تین الفاظ نئے تھے، اس کے بعد کی آیت دیکھیں، محیط گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ اور جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہلک اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ بتاتے ہوئے مومنین کو، مقاعد للقتال ٹھکانے لڑائی کے، یا پھر جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر والوں سے بٹھاتے ہوئے مومنین کو جنگ کے مورچوں پر، واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت جب ارادہ کیا، طائفتان دو گروہ نے، منکم تم میں سے، کہ وہ کمزوری دکھائے یا وہ لوٹ جائے، تفشلا ساتھ چھوڑنے کے لیے بھی آئے گا، واللہ ولیہما اور اللہ یا حالانکہ اللہ ان دونوں کا سرپرست تھا، ولی تھا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنین بھروسہ کرنا چاہیے مومنین نے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنین نے، ایمان والوں نے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور تحقیق یا البتہ تحقیق مدد کر چکا ہے تمہاری اللہ، بِبَدْرٍ بدر میں، وَأَنْتُمْ اور تم أَذِلَّةٌ جبکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ سو اللہ ہی سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ جب تم کہہ رہے تھے، لِلْمُؤْمِنِينَ مومنین کو، أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ کیا نہیں کافی ہے تمہارے لیے، یا کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، أَن يُمِدَّكُمْ کہ تمہاری مدد کرے، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف 3000 فرشتوں سے، 3000 من الملائکۃ فرشتوں سے، منزلین اتارے ہوئے نازل کیے ہوئے۔ اس میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ محیط گھیرے ہوئے اس سے پہلے گزر چکا ہے، پرانا ورڈ ہے۔ غدوتا صبح سویرے چلے، تبوئو بٹھاتے ہوئے،
مقاعد للقتال، جنگ کے ٹھکانے یا جنگ کے مورچے، لڑائی کے ٹھکانے. ہمت ارادہ کیا، پرانا ورڈ ہے یہ، رہنے دیجیے اسے. تفشلا، ساتھ چھوڑ دے یا کمزوری دکھائے یا واپس لوٹ جائے. ثلاثین، آلافن، ہزار. ٹھیک، تو یہ 3 الفاظ نئے تھے. آئیے ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھیں. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جیسے مثال ہوا کی، اس میں پالا ہو یعنی سخت سردی، وہ پہنچے کھیتی کو یا جائیداد کو ایسی قوم کے جس نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، پھر اسے تباہ و برباد کر دے. اور نہیں ظلم کیا اللہ نے، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ رازدار اپنوں کے سوا، نہیں وہ کمی کرتے تمہاری خرابی میں، تمہاری مصیبت پریشانی میں. وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ. تحقیق واضح ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں وہ زیادہ بڑا ہے. پتہ نہیں یہ چیز ہم لوگوں کو کب سمجھ میں آئے گی. اتنا سب کچھ سن لینے کے بعد بھی ہم ان سے اچھی امید ہی لگا کے بیٹھے ہیں. تحقیق ہم نے واضح کر دی تمہارے لیے نشانی اگر تم سمجھو. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جلدی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہاں تم وہی ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ایمان رکھتے ہو تمام آسمانی کتابوں پر. اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں تو کاٹ کھاتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے کے مارے. آپ کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں. بے شک اللہ جانتا ہے سینوں کے رازوں کو. اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ناگوار گزرتا ہے، انہیں برا لگتا ہے. اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی پر قائم رہو، اللہ ہی سے ڈرتے رہو، تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی ان کی چالیں کچھ بھی. بے شک اللہ جو وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہیں. اور جب صبح سویرے نکلے آپ اپنے اہل والوں سے، گھر والوں سے، بٹھاتے ہوئے مومنین کو جنگ کے مورچوں پر، لڑائی کے ٹھکانوں پر، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے تم میں سے کہ وہ کمزوری دکھائے یا ساتھ چھوڑ دے، حالانکہ اللہ ان دونوں کا ولی تھا، سرپرست تھا. اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں نے. بھروسے کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ. اور تحقیق وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں جبکہ تم کمزور تھے. اور کیا چاہیے؟ سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. جب آپ کہہ رہے تھے مومنین سے، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے نازل کیے ہوئے.
تو یہ آیت نمبر 124 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔